إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ظلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شئة فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. صدق الله العلي العظيم. جی تو سورہ بقرہ آیت نمبر 62 سے لے کر آیت نمبر 71 تک اس پر انشاءاللہ ہم لوگ مختصر طور پہ گفتگو کریں گے اور اگر وقت ہوا تو دو آگے کی آیتیں اور بھی شامل کر لیں گے ایک پیج سے تھوڑا سا زیادہ. تو ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا ہی مین تذکرہ کیا ہے لیکن شروع کی ایک آیت میں اللہ رب العزت نے بعض دوسرے ادیان اور مذاہب کا ذکر بھی کیا ہے. ارشاد ہوتا ہے ان الذین آمنوا those who believed والذین ہادوا اور وہ کہ جو
یہودی ہو گئے، والنصارى جنہوں نے عیسائیت کو اپنا مذہب تصور کیا، والصابئین اور وہ لوگ کہ جو صابئی ہو گئے. صابئی بھی ایک دین تھا، اور صابئی کی میننگ میں بہت اختلاف ہے. جو اس کا مشہور معنی ہے وہ ہے کہ صبا کا مطلب ہوتا ہے ڈیویشن. تو یہ لوگ پہلے انبیاء و مرسلین کی تعلیمات پہ عمل پیرا تھے، لیکن بعد میں یہ ڈیویٹڈ ہو گئے، تو اس وجہ سے ان کو صابئین کہا جاتا ہے، اور یہ آج بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، اور ان کو مندائی کہا جاتا ہے. یہ ایرانین اوریجن ہے، اور ان کی باقاعدہ کتاب وغیرہ دے آر ویری مسٹیریس، اسی لیے ان کے بارے میں زیادہ انفارمیشن نہیں ہے. ان کل تعداد پوری دنیا میں 50,000. تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو مومن ہیں، والذین ہادوا اور وہ کہ جو یہودی ہیں، اور وہ کہ جو عیسائی ہیں، اور وہ کہ جو صابئی ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر ان میں سے جو کوئی بھی اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لائے گا، وعمل صالحا اور نیک اعمال انجام دے گا، فلہم اجرہم عند ربہم تو ان کے لیے اجر ہے، کمپنسیشن ہے، ریوارڈ ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم اور ان کے لیے کوئی خوف نہیں، ولا ہم یحزنون اور ان کے لیے کوئی گریونس بھی نہیں ہے. خوف اور حزن میں کیا فرق ہے؟ اردو میں دونوں الفاظ جنرلی انٹرچینجبلی استعمال ہوتے ہیں، بٹ ان کی میننگز میں ڈفرینس ہے. خوف کا مطلب ہوتا ہے فیئر، اور حزن کا مطلب ہوتا ہے سورو. فیئر انسان کو فیوچر سے ہوتا ہے، اور سورو انسان کو پاسٹ پہ ہوتا ہے. گریف انسان کو پاسٹ سے ہوتا ہے، فیوچر سے انسان کو گریف نہیں ہوتا، فیوچر سے انسان کو فیئر ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو سچے دل سے اللہ پہ ایمان لائیں گے، روز قیامت پہ ایمان لائیں گے، لا خوف علیہم ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، انہیں فیوچر میں گھبرانے کی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ولا ہم یحزنون اور پاسٹ میں اگر ان سے کچھ مسٹیکس ہوئی ہیں، کچھ ایررز ہوئی ہیں، تو اس ایمان کی بدولت اور عمل صالح کی بدولت اس کا ریکٹیفیکیشن ہو گیا، اور اللہ رب العزت اپنے لطف و کرم سے اس کو واش آؤٹ کر دے گا. تو یہ بہت خوبصورت انداز ہے قرآن کریم کا، جو آپ کو جا بجا دکھائی دے گا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. وہ تمام لوگ کے جو اولیاء اللہ کی فہرست میں ہیں، جو اللہ کے منتخب بندے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اللہ کے منتخب بندے یعنی وہ اپنے کردار سے بن گئے، انہوں نے کچھ ایکسیپشنل ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے وہ ولی اللہ ہو گئے ہیں. تو وہ کہ جو ولی اللہ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کے لیے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سیورل ٹائمز اللہ نے اس چیز کو ریپیٹ کیا ہے. انہیں فیوچر سے گھبرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور انہیں پاسٹ پر پچھتانے کی ضرورت بھی نہیں. گھبرانا، پچھتانا. اور اب اس آیت میں جو ایک کوشچن ذہن میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس میں جس پیٹرن میں گفتگو کر رہا ہے اس سے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے گویا کہ پلورلسٹک اپروچ کو تقویت مل رہی ہو، کہ پلورلزم کی اسلام میں گنجائش ہے، کہ آپ مسلم ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، صابئی ہیں، اٹ ڈزنٹ میٹر کس دھرم سے، کس دین سے آپ بلونگ کرتے ہیں، ایز لانگ ایز آپ اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں اور نیک اعمال انجام دیتے ہیں، آپ کا اجر اللہ کی بارگاہ میں محفوظ ہے، اور آپ کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے. لیکن یہ آیت کا غلط انٹرپریٹیشن ہے، اس لیے کہ قرآن کی ایک آیت کو سنگل آؤٹ کر کے ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا، بلکہ قرآن کی خصوصیت یہ ہے، جیسا کہ مولانا نے فرمایا نہج البلاغہ میں، ان القرآن ینطق بعضہ ببعض، کہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر بیان کرتا ہے. تو جب ہم قرآن کی دوسری آیتوں کو دیکھتے ہیں تو ان دوسری آیتوں کے تناظر میں نتیجہ یہ سامنے آتا ہے کہ اللہ رب العزت انہی کے ایمان کو اور انہی کے عمل صالح کو قبول کرے گا کہ جو اللہ کے آخری دین پر ایمان رکھتے ہوں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تو اس آیت کو سنگل
آؤٹ کر کے تفسیر نہیں کی جا سکتی. اور حقیقت میں اسی آیت میں اللہ نے بیان کیا من آمن باللہ. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہود و نصارہ اور سابعین ان کے لیے کوئی خوف نہیں, ان کے لیے کوئی حزن نہیں, ان کا ریوارڈ پیش پروردگار محفوظ ہے. نہیں, ان میں سے جو آمن باللہ والیوم الآخر, اللہ پر اور روز قیامت پر سچی طرح سے, حقیقی طرح سے, واقعی معنی میں ایمان لے آئے گا اور نیکوکار بن کے رہے گا, اس کے لیے سعادت ہے. تو اگر کوئی یہودی ہے اور کوئی نصرانی ہے, اگر اس تک حق کا پیغام نہیں پہنچا ہے, اگر وہ مستضعف ہے, اسلام یہاں پہ کافی جنرس ہے. اور خاص طور پہ جو ہمارا شیعی ورژن ہے اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں, ہم سیلویشن کو اپنے آپ تک ریسٹرکٹ نہیں کرتے. امت مسلمہ کا کوئی بھی فرد ہو, کسی بھی مذہب سے بلونگ کرتا ہو, اور اسی طریقے سے کوئی بھی انسان ہو, کسی بھی دھرم اور دین سے بلونگ کرتا ہو, ایز لانگ ایز حق کا پیغام اس تک نہیں پہنچا ہے اور جس دین پہ وہ عمل کر رہا ہے, جس مذہب پہ وہ عمل کر رہا ہے, اسی کو مکمل طور پہ حق سمجھ رہا ہے, اور دوسرے دین کی ایکسپلینیشن اس کے سامنے نہیں ہوئی ہے, یا دوسرے دین کی آواز اس تک نہیں پہنچی ہے, یا دوسرے مذہب کا اعلان اس تک نہیں ہوا ہے, اور اس کے بارے میں اس کو انفارمیشن نہیں, تو وہ اپنے دین پہ, اپنے مذہب پہ جس پہ عمل کر رہا ہے, اگر اس نے سچے دل سے عمل کیا ہے تو دیر از اے چانس فار دیٹ پرسن کہ وہ روز قیامت سرخرو ہو جائے. اور بعض کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ روز قیامت اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے لیے کہ جن تک حق کا پیغام نہیں پہنچا ہے, قیامت میں دنیا جیسا ماحول پیدا کرے گا, اور وہاں پہ حق اور باطل دونوں کو رکھے گا. اور ظاہر سی بات ہے, حق کو قبول کرنے میں جنرلی انسان کو سیکریفائسز دینا ہوتی ہیں. وہ پورا دنیا کا ماحول بنا کے اللہ رب العزت ان کے سامنے پریزنٹ کرے گا, اور وہ جس کو قبول کریں گے اس کے مطابق ان کی جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا. بہرحال جنت و جہنم کا فیصلہ کرنے والے ہم نہیں ہیں. ہمارا کام ہے کہ ہم اس دنیا میں لوگوں کی مدد کریں, لوگوں کی ہیلپ کریں, لیکن ساتھ ساتھ یہ ہمارا حق ہے کہ جس دین پہ ہم عمل کرتے ہیں اس کو ہم انویسٹیگیٹ کر کے دین حق سمجھ کے مانیں, اور جب دین حق سمجھ کے مان رہے ہیں تو پھر اس میں ہم ادھر ادھر ڈاواں ڈول نہ ہو کہ کبھی ہم یہودیت کی طرف جا رہے ہوں, کبھی عیسائیت کی طرف جا رہے ہوں, کبھی شیعت کی طرف, کبھی سنیت کی طرف. نو, جب ہم نے حق کو تسلیم کر لیا انویسٹیگیشن کے بعد, تو اب ہمیں اس پہ ڈٹرمن رہنے کی ضرورت ہے. تو اگر اللہ پہ کوئی ایمان لا رہا ہے اور قیامت پہ ایمان لا رہا ہے سچے دل سے, تو اللہ پہ سچے دل سے ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جسے اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے, جس دور میں اسے نبی بنا کے بھیجا ہے, اس کو اس دور میں مانا جائے. تو یہودی ظاہر سی بات ہے, جب تک حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, جب تک حضرت عیسیٰ نہیں آئے تھے, اس وقت تک دین برحق یہودیت تھا, اور جب حضرت عیسیٰ آ گئے تو اب دین برحق عیسائیت ہو گیا, اور جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو اب دین برحق اسلام ہو گیا. اور اللہ رب العزت نے صرف ایک دین بھیجا ہے, فنڈامنٹل پرنسپلس اسلام. اب یہ جو یہودیت ہے, عیسائیت ہے, اور سابعیزم ہے, اور اسلام ہے, اور یہ جو جتنے بھی ہیں, یہ سب حقیقت میں اسی کے اپڈیٹس ہیں, اسی کے امپرووڈ ورژنس ہیں. اس میں اللہ رب العزت زمانے کے بدلنے کے اعتبار سے چینجز کرتا رہا اور اس کو امپروو کرتا رہا. فار ایگزامپل آئی فون سبھی لوگ یوز کرتے ہیں, پتہ نہیں کون سا آئی فون, فی الحال آئی فون 13, 14 جو بھی ہے, لیکن آئی فون 1 جب آیا تھا تو اس زمانے میں سب سے ایڈوانس وہ تھا, اور اس کو اگر کوئی یوز کرتا تو جو نیٹ ورک تھا اور جو سسٹم تھا اس پہ وہ فلی فنکشن کرتا. لیکن آج کے زمانے میں 5G اور دوسرے تمام جو ایڈوانس سسٹم ہے, آپ وہ آئی فون 1 لے کے آئیے تو وہ نہیں چلے گا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آئی فون 1 برا تھا, جس زمانے میں وہ آیا تھا اس زمانے کے لیے وہ بہت اچھا تھا, جس ایئر میں وہ آیا تھا اس ایئر کے لیے بہت اچھا تھا. لیکن ظاہر سی بات ہے حالات بدلے اور اس میں اپڈیٹس ہو گئے, اب آپ اس کو لے کے آئیے آج کے زمانے میں تو وہ نہیں چلے گا. اسی طرح سے یہودیت جب آئی تھی تو اس دور کے انسانوں کے لیے وہ چیز, ظاہر سی بات ہے انسان میں ایوولوشن ہوتا رہا, ڈیولپمنٹ ہوتا رہا, تو اس دور کے انسانوں کے لیے جو پرنسپلز آئے تھے, جو انسٹرکشنز آئے تھے, وہ سعادت کو گارنٹی کرنے کے لیے کافی تھے. اور اسی طرح سے عیسائیت, اسی طرح سے سابعیت, اور پھر اسلام اللہ کا آخری دین,
فائنل ورژن. اور یہ فائنل ورژن اللہ رب العزت نے انسانیت کو جو پروگریس دینا تھی وہ اللہ نے مینٹلی ہائیسٹ لیول پہ انسان پہنچ گیا ہے. اب ظاہر سی بات ہے جو پروگریس ہوگی وہ تو تجربے کی بنیاد پہ ہوتی رہے گی, مگر مینٹل کیپیسٹی کے اعتبار سے انسان ہائیسٹ لیول پہ ہے. اور یہ جو قرآن ہے یہ صرف 1400 سال پہلے کے انسانوں کے لیے نہیں ہے. اس کی خصوصیت یہ ہے کہ آج کے دور میں جو مینٹل کیپیسٹی ہے اس کو بھی یہ کیٹر کر رہی ہے, اور آج کے بعد 1000 سال بعد بھی اگر یہ دنیا قائم رہی تو جو مینٹل کیپیسٹی ہوگی اس کو بھی یہ قرآن کیٹر کر سکتا ہے. 1400 سال سے یہ قرآن بیسٹ انسٹرکشنز کی شکل میں صفحہ ہستی پہ جگمگا رہا ہے. ایسا نہیں کہ 1400 سال پہلے قرآن بیسٹ تھا, آج کے دور میں قرآن سے بالاتر انسٹرکشنز آ گئے ہیں, پرنسپلس آ گئے ہیں, ایتھیکل کوڈز آ گئے ہیں, ایسا کچھ نہیں. بہرحال تو اس آیت کی ہم نے ڈیٹیل تفسیر بیان کر دی. اب دوسری آیتوں کو ذرا ہمیں فاسٹ ٹریک سے آگے بڑھانا ہوگا تاکہ جہاں تک جانا چاہتے ہیں وہاں تک پہنچ سکیں. اخذنا میثاقکم, اور اے میرے نبی یاد دلائیے ان یہودیوں کو اور ان سے کہیے کہ یاد کرو اس واقعے کو کہ جو ہم نے تم سے عہد و پیمان لیا. ہم اس سے پہلے بھی واضح کر چکے ہیں کہ اللہ رب العزت ان یہودیوں سے بات کر رہا ہے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے بیک گراؤنڈ میں جو واقعہ بیان ہو رہا ہے. Let me put on mute. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, لیکن اللہ رب العزت بات ایسے کر رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے ہی واقعات انجام دیے, اس لیے کہ یہ ان سے ڈیپلی کنیکٹڈ تھے اور ان کے ہر اچھے برے کام سے راضی تھے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے عہد و پیمان لیا. وہ عہد و پیمان اللہ نے کیا لیا؟ وہ عہد و پیمان اللہ رب العزت نے جو لیا اس کو ہم یہاں پہ آپ کو ٹیکسٹ باکس, یہ ہے جو عہد و پیمان اللہ رب توحید کا عہد و پیمان لیا, اور اسی طریقے سے والدین کے ساتھ احسان, رشتہ داروں کے ساتھ نیکی, یتیموں کا خیال رکھنا, مسکینوں کا خیال رکھنا, ہمیشہ اچھی باتیں بولنا, نماز قائم کرنا, زکوٰۃ ادا کرنا, یہ اللہ رب العزت کا عہد و پیمان تھا. قتل و غارت گری سے پرہیز کرنا, اور اس کا ذکر اس سے پہلے بھی ہم کر چکے ہیں اور آگے کی آیتوں میں بھی آئے گا, اور بار بار اس کا ذکر قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, that was the covenant, that was the agreement, کہ تم لوگ ان پرنسپلز کو اپہولڈ کرو گے, اور جب تک تم ان پرنسپلز کو اپہولڈ کرو گے تم دنیا میں ہائی رہو گے. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب طور جو پہاڑ تھا اس کو ہم نے تمہارے سروں پہ بلند کیا. اب یہ بھی ایک عجیب و غریب واقعہ ہے یہودیت کی ہسٹری میں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے اور اپنے ساتھ وہ الواح ٹیبلٹس لے کے آئے جن میں تورات لکھی ہوئی تھی, اور حضرت موسیٰ نے اس کو قوم یہود کے سامنے پیش کیا, تو ان میں ایک سرکش گروہ تھا اور وہ کافی انفلوئنشل تھا. انہوں نے لوگوں کو ورغلا دیا اور لوگوں نے کہنا شروع کیا ہم کیسے ٹرسٹ کریں کہ یہ آپ اپنی طرف سے لکھ کے نہیں لائے ہیں, یہ اللہ ہی کا کلام ہے اور اللہ نے ہی اسے اتارا ہے. تو اب حضرت موسیٰ کیا کریں؟ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی, معبود یہ تو عجیب و غریب قوم ہے, ہم گئے تھے یہ کہہ کے گئے تھے کہ ہم تورات لینے جا رہے ہیں, پرنسپلس لینے جا رہے ہیں, قوانین لینے جا رہے ہیں, اور پورا واقعہ پیش نظر ہے, لیکن یہ کہ اب یہ ماننے پہ تیار نہیں ہے تو ہم اس کو کس طرح سے ہینڈل کریں. تو اللہ رب العزت نے جبریل کو حکم دیا کہ انہوں نے وہاں پہ جو پہاڑ تھا اس کو اٹھایا اور اٹھا کے ان کے سروں کے اوپر تاکہ یوں لٹکا دیا. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, اور ہم نے طور کو تمہارے سروں پہ لٹکا دیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ نشانی ہے کہ یہ کلام میرا نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام. تو بہرحال اب اس میں یہ ہے کہ اگر نہ مانتے وہ تو وہ پہاڑ ان کے اوپر گرا دیا جاتا. تو جو اتنے سرکش ہوں کہ حضرت موسیٰ پہ اس طرح سے مسٹرسٹ کر رہے ہوں, ان پہ اس طرح کی تہمتیں لگا رہے ہوں, ڈیزرو ٹو بی پنشڈ. تو وہ پنشمنٹ بھی تھا اور وہ معجزہ بھی تھا. تو بالآخر جب انہوں نے معجزہ دیکھا اور پنشمنٹ
ان کے سامنے تھی تو ان پرنسپلز کو اپہولڈ کرنے پہ وہ کامیاب ہوئے، اپہولڈ کرنے کا انہوں نے وعدہ کیا۔ اب یہاں پہ کوئی ہو سکتا ہے کہے کہ یہ تو یہ ہوا کہ تلوار کی نوک پہ ان سے کلمہ پڑھوایا جا رہا ہے، کلمہ پڑھوانے کی بات نہیں ہو رہی۔ میثاق جو وہ تو ایمان تو رکھتے ہی تھے پہلے ہی سے اللہ پہ، حضرت موسیٰ پہ ایمان میں ان کو شک و شبہ نہیں تھا۔ وہ جو پرنسپلز، اصول و ضوابط زندگی گزارنے کے طریقے حضرت موسیٰ لے کے آئے تھے، چونکہ اس کو فالو کرنے میں ان کی نفس پرستی کو ٹھیس لگ رہی تھی تو وہاں پہ وہ ادھر ادھر کی آناکانی کر رہے تھے۔ تو یہ اس چیز کے لیے یہ مسئلہ دراصل اصول دین کا نہیں، فروع دین کا تھا، پرنسپلز کا تھا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو ہم نے تم کو دیا ہے اس کو اسٹرینتھ کے ساتھ پکڑ لو، یعنی جو دین تم کو ہم نے دیا ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اس کو اپہولڈ کرو۔ اور یہ آیتیں حقیقت میں مسلمانوں کے لیے بھی ہیں کہ مسلمانوں نے بھی اللہ سے عہد و پیمان کیا، مسلمانوں کا عہد و پیمان بھی اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، اور مسلمانوں سے بھی اللہ یہی کہتا ہے کہ تم اپنے دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو کچھ اس میں موجود ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھو، اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو۔ ایسا نہ ہو کہ قرآن پڑھتے رہو اور اس کے بعد میں ہر طرح کے گناہ بھی کرتے رہو، لوگوں پہ ظلم بھی کرتے رہو، لوگوں پہ ستم بھی ڈھاتے رہو۔ نو، یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے تم نے قرآن نہیں پڑھا، بلکہ روایت میں ہے رُبَّتَا لِلْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ يَلْعَنُ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جن پہ قرآن لعنت بھیجتا ہے جس وقت وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ پڑھ نہیں رہے ہوتے ہیں بلکہ قرآن کی تعلیمات کو پامال کر رہے ہوتے ہیں۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اب یہ بھی قرآن کا ایک اسلوب ہے اور بہت خوبصورت ہے کہ قرآن میں اللہ نے کہیں گارنٹی کے ساتھ نہیں کہا ہے کہ تم 100% فور شیور کامیاب ہو۔ اکثر جگہوں پہ جیسے یہی ہے، یا جیسے جب ہم روزے کی آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پہ بھی اللہ نے کہا لعلکم تتقون، پاسبلٹی اللہ نے بیان کی۔ کیوں؟ اگر 100% اللہ رب العزت کہہ دے کہ تم روزہ رکھو اور تم متقی ہو گئے تو انسان سوچے گا کہ دیٹ از دا اینڈ۔ اور جب وہ متقی ہو گئے اور تمام اہل تقوی جنت میں ہے اور دنیا اور آخرت سب کچھ ان کے قدموں میں ہے تو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ لعلکم تتقون، یہ بہت خوبصورت چیز ہے، شاید تم کامیاب ہو جاؤ، یعنی یہ ایک انگریڈینٹ ہے تمہاری کامیابی کا۔ شرط یہ ہے کہ تم اس کے مطابق زندگی گزارو، یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ تم نے ایک مرتبہ لے لیا پک اینڈ چوز اور پھر اس کے بعد میں سب کچھ تمہیں حاصل ہو گیا۔ نو، یہ ایک لائف اسٹائل ہے، اس پر تمہیں ڈٹرمنیشن کے ساتھ قائم رہنا ہے، تمہارے قدم پھسلنے نہ پائے۔ تو یہ لعلکم تتقون میں بڑی باریکیاں ہیں۔ آیت نمبر 64، ثم تولیتم من بعد ذلک، تم نے ہمارے ساتھ عہد و پیمان کیا، کوننٹ باندھا، ایگریمنٹ باندھا، لیکن اس کے باوجود بھی تم نے پیٹھ پھرانا شروع کر دی، یعنی نافرمانی شروع کر دی اور ڈس اوبے کرنا شروع کر دیا۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، تو اتنا یاد رکھو کہ اگر اللہ کا فضل، اللہ کی گریس تم پر نہ ہوتی، ورحمتہ، اور اس کی بلیسنگ تم پر نہ ہوتی، اس کی مرسی تم پر نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تم یقیناً خسارہ اٹھانے والوں میں سے تھے۔ یعنی تم نے نافرمانیاں کی، ایسا نہیں کہ تم نے نافرمانیاں کی امیڈیٹلی اللہ رب العزت نے تم کو پنش کر دیا، حالانکہ حق تو یہی ہے کہ اگر ہم لوگ اللہ کی نافرمانی کریں تو اس کی طرف سے امیڈیٹلی ہم پہ پنشمنٹ آ جائے اور ہم ہلاک ہو جائیں، مگر یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اس کی رحمت ہے کہ ہم نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں، گستاخیوں پہ گستاخیاں کرتے رہتے ہیں، گناہ پہ گناہ کرتے رہتے ہیں، مگر وہ اتنا کریم ہے کہ وہ ہم ذرا سا دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور وہ ہماری توبہ قبول کر لیتا ہے۔ ہم کسی عمل خیر کی نیت کرتے ہیں، اس کو انجام نہیں دیا، میٹرلائز نہیں کیا، صرف نیت کی ہے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کو ریکارڈ کرو۔ لیکن ہم جب کوئی برائی کرتے ہیں، کوئی گناہ کرتے ہیں، تو روایتوں کے مطابق، بعض روایتوں کے مطابق اللہ عز و جل for 7 hours، بعض روایتوں کے مطابق for 24 hours، بعض روایتوں کے مطابق for 7 days، اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کو ریکارڈ نہ کرو، ہو سکتا ہے توبہ کر لیں، ہو سکتا ہے توبہ کر لیں۔ ہم نیکی کرتے ہیں، ایک نیکی پہ 10 ثواب، گناہ کرتے ہیں ایک گناہ پہ بس ایک ہی گناہ نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ تو یہ سب اللہ کے کرم ہے۔ آیت نمبر 65، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ
فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور تم ان کے واقعات کو اچھی طرح جانتے ہو، الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، جنہوں نے تم میں سے سرکشی کی، ریبیلین کیا، فی السبت، سیٹرڈے کے معاملے میں، چونکہ اس دن کو اللہ رب العزت نے ہولی قرار دیا، اور اس دن کو دین سیکھنے کے لیے، ریسٹ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ڈیڈیکیٹ کیا، کہ انسان ہمیشہ دنیا کی دوڑ میں بھاگتا رہے، اپنے کو تھکاتا رہے، اپنے کو عذاب میں مبتلا کرتا رہے، یہ دنیا کمانے کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اپنے وقت کو 4 حصوں میں تقسیم کرو. Divide your time into 4 portions, not necessarily equal portions, but divide your time into 4 portions. ایک حصہ رکھو اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے، دوسرا حصہ رکھو رزق حلال کمانے کے لیے، تیسرا حصہ رکھو رشتہ داروں اور اہل و عیال کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے، دوست و احباب، اعزاء اقربا، ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے، کوالٹی وقت گزارنے کے لیے، اور چوتھا وقت جو ہو وہ تمہاری تفریح کے لیے ہونا چاہیے، جائز انٹرٹینمنٹ کے لیے۔ اس لیے کہ یہ جو جائز انٹرٹینمنٹ، امام فرماتے ہیں کہ یہ جو پورشن ہوگا اس کے ذریعے سے تمہیں طاقت ملے گی باقی تینوں پورشنز میں صحیح طرح سے فنکشن کرنے کی۔ اور اگر تم نے اس کو اگنور کیا، جو جائز انٹرٹینمنٹ سے مراد جم جانا بھی ہو سکتا ہے، ایکسرسائز کرنا بھی ہو سکتا ہے، واک کرنا، اینی تھنگ پروڈکٹیو جس میں حرام کی آمیزش نہ ہو، کوئی اسپورٹ ہو سکتا ہے، کوئی گیم ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک دن کو اللہ رب العزت نے ان سے لیا اور ان کو حکم دیا کہ اس دن تم اللہ کی عبادت کرو اور اس دن اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارو، مگر انہوں نے لالچ میں آ کے اس دن کو بھی وائلیٹ کرنا شروع کر دیا۔ اور اب ظاہر ہے کہ وہ لوگ دریا کے کنارے آباد تھے اور فشنگ کیا کرتے تھے، تو باقی دنوں میں چونکہ سب فشنگ کرتے تھے تو مچھلیاں نسبتاً وہاں پہ کم ہوتی تھی، مگر سیٹرڈے کو چونکہ فشنگ نہیں کرتے تھے، اللہ نے اس دن کو حکم دیا کہ یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ورک، تو اس دن وہ فشنگ نہیں کر سکتے تو مچھلیاں زیادہ ہوتی، تو انہوں نے پھر ہیلے بہانے کر کے وہاں پہ انہوں نے حوض اس طرح سے بنا دیے کہ مچھلیاں اس میں جا کے ٹریپ ہو جاتی تھی سیٹرڈے کو، چونکہ وہ اس کو کر نہیں سکتے تھے، مگر انہوں نے دوسرے راستوں سے مچھلیوں کو شکار کرنا شروع کیا، تو پھر اللہ نے ان کی سرکشی اور ان کی بغاوت اور ان کے عناد کے نتیجے میں ان کو بندروں میں تبدیل کر دیا۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، چیختے ہوئے چلاتے ہوئے بندروں میں تبدیل ہو جاؤ۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں آئے گی تو ہم وہاں پہ وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کریں گے۔ اور آج بھی جو یہود ہیں وہ سیٹرڈے کو ظاہر ہے کہ ہالیڈے کرتے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ فلسفے کو اور حکمت کو سمجھے بغیر دین کو لٹرل سینس میں اپلائی کرنے کے نتیجے میں جو پرابلم سامنے آتی ہے وہ آج پوری یہودیت اس سے جوجھ رہی ہے۔ سیٹرڈے کو وہ ڈرائیو نہیں کر سکتے، سیٹرڈے کو جو آرتھوڈاکس ٹائپ کے ہیں وہ اپنے گھر کے ایون سوئچز وغیرہ بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے، اگر ان کے گھر کوئی پارسل آ جائے اس کو وہ ریسیو نہیں کر سکتے، اور بڑی ان کی مشقت کی زندگی ہے۔ فرائیڈے نائٹ سے لے کے سیٹرڈے نائٹ تک they are totally disabled, literally they cannot do anything۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ان کی صورتحال ہے، لیکن جو مذہبی نہیں ہے، جو باغی ہیں، جو سرکش ہیں، وہ سب اپنے اعتبار سے جو ضرورت پڑتی تو چینج کر لیتے ہیں۔ ابھی حملہ ہو تو وہاں پہ وہ سیٹرڈے ہو یا فرائیڈے ہو، they don't care, they attack very brutally، لیکن اوور آل جو ریچولس ہیں بہت سختیاں ان کے یہاں ہیں، بہت شدت ہے، وہ اسی میں الجھے رہتے ہیں۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے اس پنشمنٹ کو عذاب قرار دیا، لما بین یدیہا، وہ جو لوگ وہاں پہ موجود تھے اور اس علاقے کے لوگوں کے لیے بھی اور آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی۔ وما خلفہ، خلفہ سے مراد ہے کہ جو بعد کی نیشنز آئیں گی ان کے لیے بھی ہم نے اس کو عبرت قرار دیا کہ ہم ہر چیز پہ قادر ہیں۔ تم ہماری شان میں گستاخی کر کے، ہمارے نبی کی نافرمانی کر کے اگر تم زندہ ہو تو یہ حقیقت میں تمہارا حق نہیں ہے، یہ صرف ہمارا فضل ہے، ہمارا کرم ہے جو تم زندہ ہو۔ وہ فضل اور کرم اینی وقت،
ہٹ سکتا ہے، اور اس کے ہٹنے کا مطلب یہ ہے کہ تم دنیا سے اٹھ سکتے ہو۔ وما خلفها وموعظة للمتقین، اور اس میں یقیناً نصیحت ہے، موعظہ ہے صاحبان تقوی کے لیے، وہ لوگ کہ جو اللہ کو نگاہوں کے سامنے رکھنے والے ہیں، گاڈ کانشس ہیں، گاڈ سینٹرڈ ہیں، گاڈ فوکسڈ ہیں، ان کے لیے اس میں یقیناً موعظہ ہے۔ اور پھر یہاں سے وہ مشہور واقعہ جس کی وجہ سے اس سورہ کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب اللہ نے موسیٰ سے کہا کہ وہ اپنی قوم سے کہیں کہ اللہ بے شک انہیں حکم دیتا ہے کہ وہ ایک گائے ذبح کریں۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، تو ان کا کہ اے موسیٰ کیا آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں؟ نعوذ باللہ، اس طرح سے نبی کی شان میں گستاخی، نبی کی شان میں گستاخی۔ اب یہاں پہ یہ ہزوا کا لفظ استعمال ہوا، یہاں سے ہمیں دوسرا لفظ جو یاد آ رہا ہے ہزیان۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ یہ گستاخی کی گئی اور کہا گیا کہ آپ نان سینس باتیں کر رہے ہیں اور ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، مسخرہ کر رہے ہیں۔ اسی انداز میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے جا رہے تھے تو ان کو بھی ایک شقی نے، ایک بدبخت نے، ایک ملعون نے بہت اسٹرانگ لفظ استعمال کر کے، اسی سے ملتا جلتا لفظ استعمال کر کے ان کی بھی توہین کی اور ان کی بھی تذلیل کرنے کی کوشش کی، اور انفارچونیٹلی اس کے سپورٹرز اتنے زیادہ تھے کہ جو رسول اللہ چاہ رہے تھے وہ نہیں ہو سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو کہا تھا کہ قلم اور دعوات لے آؤ تاکہ میں تمہارے لیے وہ نوشتہ لکھ دوں کہ جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس نے کہا کہ غلبہ علیہ الوجع، ان پر بخار کا غلبہ ہے، درد کا غلبہ ہے۔ ان الرجل لا يهجر، اعوذ باللہ، this man is speaking nonsense۔ اور یہ باقاعدہ طور پہ جو سیاق و سباق ہیں اور بعض کتابوں میں ایون نام بھی ہے، اس کے مطابق یہ کوئی معمولی انسان نہیں تھا ایسا کہنے والا، اور وہ تمام افراد جانتے ہیں اور پوری امت شخص سے واقف ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو رسول اللہ کے بعد سیکنڈ کیلف کے طور پہ قبول کرتے ہیں۔ گستاخ رسول پوری دنیا میں شور مچائے ہوئے ہیں، اور جو سب سے بڑا گستاخ رسول ہے اس کو اپنے سر پہ بٹھائے ہوئے ہیں، اپنے دل میں سجائے ہوئے ہیں۔ یہی ہپوکریسی ہے جس کی وجہ سے پوری امت میں خلفشار ہے اور دنیا میں ہر طرف امت مسلمہ کی ذلت و رسوائی ہے۔ قالوا تتخذنا ہزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میں پناہ مانگتا ہوں، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں اور میں نان سینس بات کروں اور میں مسخرے کی بات کروں۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، یہاں پہ ہو سکتا ہے بعض لوگ یہ سوچ رہے ہوں کہ یہ گائے کو ذبح کرنے کی بات کیوں کی جا رہی تھی، تو دراصل اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے جو اللہ نے آگے بیان کیا ہے کہ بنو اسرائیل میں ایک قتل ہو گیا، اور جب قتل ہو گیا تو ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو بلیم کر رہا ہے، اور وہ بلیم گیم اتنا وائرل ہو گیا کہ قریب یہ تھا کہ پورے بنی اسرائیل میں ایک سول وار ہو جائے۔ تو لوگوں نے ایونچولی حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں آ کے کہا کہ یا نبی اللہ ہماری مدد کیجیے، تو اللہ نے حضرت موسیٰ پر وحی کی کہ یہ لوگ ایک گائے ذبح کریں، اور گائے کو ذبح کرنے کے بعد وہ جو مقتول ہے، جو قتل ہوا ہے، اس کے باڈی کو اس گائے کی باڈی سے ٹچ کریں تو وہ شخص زندہ ہو جائے گا، اور زندہ ہو کے اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ اس لیے کہ اس کے علاوہ انویسٹیگیشن جو ہے وہ ڈیڈ اینڈ پہ پہنچ گیا تھا، اور کوئی آپشن تھا ہی نہیں ہے پتہ لگانے کا کہ قاتل کون ہے۔ تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ آپ اپنے رب کو پکاریے کہ وہ ہمارے لیے واضح کرے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ لیکن یہ خود حقیقت میں ایک توہین ہے۔ ادع لنا ربك، آپ اپنے رب کو پکاریے۔ کیا وہ رب جو حضرت موسیٰ کا ہے وہ تمہارا رب نہیں ہے؟ یہ توہین ہے، یہ خود توہین ہے۔ یبین لنا ما ہی، وہ گائے کیا ہے، کیسی ہونی چاہیے؟ قال انہ یقول، اللہ رب العزت نے کچھ نہیں کہا تھا، ایک سمپل حکم تھا کہ گائے کو ذبح کرو، لیکن بلا وجہ جب انسان کوشچن کرنا چاہتا ہے، اور حقیقت میں یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تو آنا کانی کرتا ہے اور پہلو تہی
پہلو تو ہی کرتا ہے، دامن چھڑانے کی کوششیں کرتا ہے، اور پھر وہ کوشچننگ کرنے لگتا ہے یہ کیسے اور وہ کیسے اور ایسے اور ویسے. تو جب انسان اس طرح کے سوالات کرنے لگے بنی اسرائیلی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام کرنا نہیں چاہتے. تو وہ کام کرنا نہیں چاہتے تھے، تو انہوں نے کوشچن کرنا شروع کیا کہ وہ کیسی ہونی چاہیے. تو اللہ نے کہا کہ انہا بقرۃ لا فارض، گائے ہو ایسی ہو کہ جو نہ بہت بوڑھی ہو، ولا بکر، اور نہ ابھی وہ بچی ہو، عوان بین ذالک، somewhere in between. فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، پھر اللہ نے تاکید کی immediately perform whatever you've been commanded. اور اس میں بہت بڑا حقیقت میں درس ہے اس پورے واقعے میں ہمارے لیے، اور وہ درس یہی ہے کہ جب کوئی کمانڈ ہمارے سامنے موجود ہو تو ہم کو اس میں میل میخ نکالنا نہیں چاہیے، ادھر ادھر بھٹکنا نہیں چاہیے. اللہ کا حکم موجود ہے، لیٹس ڈو اٹ، ڈونٹ ہیزیٹیٹ، ڈونٹ کوشچن. ہاں اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو اس کی وضاحت کے لیے، کلیریفیکیشن کے لیے وہاں پہ کوشچننگ ہونا چاہیے، مگر جان چرانے کے لیے آناکانی نہیں کرنی چاہیے انسان. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونه. تو اب اتنی وضاحت کے بعد بھی کہ نہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو، ایک مڈل، ایک نارمل گائے ہو، اس کو لا کے ذبح کر دو. بٹ دے ور ناٹ سیٹسفائڈ. اے موسیٰ اب اپنے رب سے دعا کیجیے، اپنے رب کو پکاریے کہ وہ ہمارے لیے واضح کرے ما لونها، اس کا کلر کیا ہونا چاہیے. Who cares about the color of a cow? But they didn't want to do that. So they were making excuses, lame excuses. إِنَّهُ يَقُولُ، اللہ کہتا ہے إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاء، وہ گائے ایسی ہو کہ جو یلو، فاقع اللون، اور اس کا رنگ بہت برائٹ ہو، بہت اچھا ہو. تسر الناظرین، جو اس کو دیکھے تو اس کو خوشی ہو اور سکون اس کو ملے. تو اب جیسے جیسے وہ سوالات کرتے گئے ویسے ویسے اس گائے کا دائرہ تنگ ہوتا گیا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ بھی اکتفا نہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ سے کہیے کہ وہ واضح کرے کہ وہ آخر ہے کیا، اور اس کو کلیریفائی کرے. ان البقرہ تشابہ علیہ، ہمارے لیے گائے جو ہے وہ کنفیوژن کا سبب بن گئی ہے. اب گائے بھی کنفیوژن کا سبب بن سکتی ہے. تو ظاہر ہے کہ جب گائے کنفیوژن کا سبب بن سکتی ہے تو پھر تورات کنفیوژن کا سبب کیسے نہ بن جائے، اللہ کے احکام کنفیوژن کا سبب کیسے نہ بن جائے. وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، تاکہ ہم انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پا جائیں گے. قال إِنَّهُ يَقُولُ، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے إِنَّهَا بَقَرَةٌ، اب مزید اس کی کچھ کیریکٹرسٹکس تاکہ ان کا کنفیوژن دور ہو جائے. وہ گائے ایسی ہونی چاہیے لا ذلول تثیر الارض، کہ جو لوگوں کے سامنے سرنڈر نہ ہو، جو لوگوں کی ٹرینڈ نہ ہو. تثیر الارض، کہ اس کے ذریعے سے وہ ہل چلاتے ہوں. ولا تسقی الحرث، اور نہ وہ سینچائی کے نہ ہل جوتنے کے کام آتی ہو، پلاؤ کرنے کے کام آتی ہو، اور نہ ہی وہ واٹرنگ کے کام آتی ہو ایگریکلچرل لینڈ میں. مسلمت، اور وہ بالکل پرفیکٹ ہونا چاہیے، اس میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے. لا شیئۃ فیہا، اس میں کوئی اور کلر بھی نہیں ہونا چاہیے. برائٹ یلو اینڈ اونلی برائٹ یلو. قالوا الآن جئت بالحق، تو ان کا کہ اب آپ نے حق کو ہمارے لیے واضح کیا. عجیب و غریب. فذبحوها، تو پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا. وما كادوا يفعلون، اور وہ ایسا کرنے والے حقیقت میں تھے نہیں. انہوں نے اس کو ذبح کیا مگر وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے. انہوں نے ذبح کیا بھی مگر گویا کہ انہوں نے ذبح نہیں بھی کیا. They did it but as if they didn't do that. تو یہ عمل اللہ کو پسند نہیں ہے کہ جو اتنے سارے مین میخ کے بعد ہو، اتنے سارے ہیزیٹیشنز کے بعد ہو، اتنے سارے کوشچنز کے بعد ہو. اللہ کو تو سبمیشن چاہیے، اللہ کو تو سرنڈرنس چاہیے، اور وہی دین کا لب لباب ہے. تو اس واقعے سے بہت سارے دروس مل سکتے ہیں جن میں سیشن کی طرف ہم نے اشارہ کیا. باقی باتیں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اگلے سیشن میں ہوں گی. اس گائے کے پیچھے ایک بہت خوبصورت داستان بھی ہے، 1 منٹ میں ہم بیان کر دیں. اور اس داستان سے عظمت والدین کا احساس ہوتا ہے کہ اگر انسان کا باپ نیکوکار ہو، صالح ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، تو اسے کس طرح سے اپنے باپ کا احترام
کرنا چاہیے، بلکہ اگر نیکوکار نہ بھی ہو تو بھی اس کے حقوق ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا، وہ اپنے باپ کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اتفاق سے ایک دن کوئی کسٹمر آ گیا، اس کا ایک ویئر ہاؤس تھا اور وہ کچھ گڈس تجارت کیا کرتا تھا، اور اس کے ویئر ہاؤس کی چابی اس کے باپ کے تکیے کے نیچے تھی اور باپ سو رہا۔ تو اس نے سوچا اگر میں باپ کو جگاتا ہوں تو ظاہر ہے کہ ان کے آرام میں خلل پیدا ہوگا، اور اگر میں باپ کو نہیں جگاتا ہوں تو میرا نقصان ہوگا۔ تو اس کشمکش میں رہا، آخر میں ہی اوور کیم، اور اس کا جو نتیجہ تھا وہ یہی تھا کہ میں باپ کے آرام میں خلل نہیں ڈالا۔ تو وہ کھڑے ہو کے باپ کا انتظار کرتا رہا، لیکن اس کے باپ نہیں جاگے اور کسٹمر چلا گیا۔ اس کا بہرحال جو نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا۔ تو جب باپ کی آنکھ کھلی تو اس نے یہ واقعہ بیان کیا، تو باپ نے اس کے ہاتھ میں دعا کی۔ عام طور سے تو خیر ماں کی دعا ہے، لیکن باپ کی دعا بھی کارگر ثابت ہو اگر وہ نیکوکار ہو اور عمل صالح اس کی زندگی میں ہو، تو ایمان اور عمل صالح۔ تو اب اس کا جو نقصان ہوا تھا اس کی بھرپائی اللہ رب العزت نے اس طرح سے فرمائی کہ اس کا جو نقصان ہوا، تو اب یہ جو بنی اسرائیل کا پورا واقعہ سامنے آیا، انہوں نے یہ سرکشی کرنا شروع کی، بغاوت کرنا شروع کی اور اس طرح سے کوشچنز کرنا شروع کیے، تو ایونچولی دے اینڈڈ اپ ٹو اونلی ون کاؤ۔ انہوں نے اپنے دائرے کو اتنا تنگ کر لیا کہ دائرہ تنگ ہوتے ہوتے پورے بنی اسرائیل میں صرف ایک گائے تھی جو ان کیریکٹرسٹکس پر فٹ آ رہی تھی، اور وہ اسی جوان کی گائے تھی۔ تو اب اس کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ یہ تو میری گائے ہے اور میں اس کو نہیں بیچنا چاہتا، اور انہوں نے بہت انسسٹ کیا، مگر اس نے کہا کہ مجھے اس کو بیچنا ہی نہیں، اسے تو میں بہت پسند کرتا ہوں۔ تو ایونچولی انہوں نے کہا کہ ہم اس گائے کی اسکن کے برابر، جتنا اس کی اسکن میں سونا آئے گا اتنا تمہیں سونا دیں گے۔ تو پھر اس نے اس گائے کو سیل کیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس طرح سے اطاعت والدین کا صلہ اس کو عطا کیا، اور والدین کے ساتھ نیکوکاری کی عظمت دنیا کے سامنے آشکار۔ تو بہرحال یہ گائے ایک اسپیشل گائے تھی، اور اللہ کے حکم سے اس کو ذبح کیا گیا، اور آگے کی آیتوں میں تفصیل سے واقعہ بیان ہوا ہے کہ وہ شخص زندہ ہوا جو مقتول تھا، اور اس نے اپنے قاتل کا پتہ بتایا۔ انشاءاللہ وہ باتیں ہم نیکسٹ سیشن میں لرن کریں گے۔ If you have any questions, please bring forward، قبل اس کے کہ ہم اس کو کنکلوڈ کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زندگی گزارنے کی، اور اس دنیا سے انہی کی محبت میں، انہی کے راستے پہ چل کے کامیابی کے ساتھ گزر جانے کی، اور آخرت میں برزخ میں انہی کی شفاعت حاصل کرنے کی توفیق اور سعادت شامل حال فرمائے۔ الہی آمین۔ کچھ کوشچنز بظاہر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم، تھینک یو۔ بظاہر کوئی کوشچن نہیں ہے۔ آغا اگر اجازت دیں تو ایک سوال میں کر لوں۔ سوال کیا، تھوڑی سی وضاحت۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ وہ مطلب اس واقعے کے بیک گراؤنڈ جیسے آپ نے بیان کیا کہ اس کو گائے کو ذبح کر کے اس کے گوشت کو اس سے مس کیا جائے تو زندہ ہو کے بتا دے گا، تو اس میں کیا خدا کی مصلحت بظاہر ہے کہ خدا مردے کو زندہ کرنا تو خدا کے اختیار میں ہے، بلکہ انبیاء کو معجزہ دیا۔ حضرت عیسیٰ مردے کو زندہ کر دیتے تھے، کہتے تھے قم، تو وہ قم باذن اللہ وہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ تو یہ کیا مصلحت تھی؟ بہت اچھا کوشچن ہے، اور اس کا جواب خود آیت کا جو سیاق و سباق ہے جو ہم نے واضح کیا اسی میں اس کا جواب ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے جو کام ہوتے ہیں وہ ملٹی پرپز ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو دوسرا اس کا سبب ہے یا اس کی وزڈم ہے، حکمت ہے، وہ بنی اسرائیل کا ٹیسٹ لینا ہے، ان کے لیول آف سبمیشن کو ٹرائل پہ لانا ہے کہ اتنے سال حضرت موسیٰ کے ساتھ زندگی گزارنے کے بعد اور اتنے تمام معجزات دیکھنے کے باوجود یہ کہاں پہنچے ہیں ابھی تک۔
unfortunately they failed that test. اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں بندوں کے لیے کہیں نہ کہیں سے ٹیسٹ ہوتا ہے. البتہ وہ ٹیسٹ ہمیں پھنسانے کے لیے نہیں ہوتا, وہ ٹیسٹ ہمیں گرو کرنے کے لیے ہوتا ہے. بٹ گرو وہی کر پائے گا کہ جو اس ٹیسٹ میں کامیابی حاصل کرے. جو اس کو فیل کر دے گا وہ ظاہر سی بات ہے پستی میں چلا جائے گا. تو اصل جو ہے وہ امتحان تھا, اور دوسرا عنصر جو تھا اس کو ریوارڈ کرنا. وہ جو اپنے والد کی اس نے اس طرح سے خدمت کی اور ان کا پاس و لحاظ رکھا, تو اس کو اپریشیٹ کرنا. جزاک اللہ خیر. شکریہ.